حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مکہ سے روانگی۔ مسلم بن عقیل نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ کے حالات کی اطلاع دے کر آپ کو بلا بھیجا تھا۔ اس اطلاع پر آپ نے روانگی کی تیاریاں شروع کر دی تھیں۔ اہل مکہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعزاء کوفیوں کی غداری سے پوری طرح واقف تھے، اس لیے انہیں جب آپ کی تیاریوں کی خبر ملی تو تمام خواہوں نے روکا۔ عمر بن عبد الرحمن نے کہا، میں نے سنا ہے آپ عراق جا رہے ہیں، وہاں آپ کے دشمنوں کی حکومت ہے، ان کے حکام موجود ہیں، ان کے ہاتھ میں فوج اور خزانہ ہے، عوام بندہ زر ہوتے ہیں۔ مجھ کو خطرہ ہے کہ جن لوگوں نے آپ کی مدد کا وعدہ کیا ہے وہی آپ سے لڑیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھایا کہ خدا را اس ارادہ سے باز آؤ، اگر عراقیوں نے شامی حکام کو قتل کر کے شہر میں قبضہ کر لیا ہو تو بے شک جاؤ، اور اگر مخالفین کی حکومت قائم ہے تو یقین مانو کہ عراقیوں نے تم کو محض لڑنے کے لیے بلایا ہے، شامی حکام کے ہوتے ہوئے کوئی تمہارا ساتھ نہ دے گا، سب تم کو بے یار و مددگار چھوڑ دیں گے، جن لوگوں نے تم کو بلایا ہے وہی تم کو جھٹلائیں گے اور تمہارے خلاف لڑیں گے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، میں استخارہ کروں گا۔ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، آپ مکہ ہی میں قیام کر کے اپنی خلافت کی کوشش کیجیے، ہم سب آپ کی مدد کریں گے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، میں نے والد سے سنا ہے کہ حرم کا ایک مینڈا ہے جس کی وجہ سے حرم کی حرمت اٹھ جائے گی، میں وہ مینڈا بننا نہیں چاہتا۔ دوسرے دن پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھایا کہ میرا دل کسی طرح نہیں مانتا، اس راہ میں تمہاری جان کا خوف ہے، عراقی غدار ہیں، ہرگز ان کے یہاں نہ جاؤ، مکہ ہی میں رہو، تم حجازیوں کے سردار ہو، اگر عراقی واقعی تمہارے حامی ہیں تو ان کو لکھو کہ وہ پہلے تمہارے دشمنوں کو اپنے یہاں سے نکال دیں، اس وقت تم وہاں کا قصد کرو۔ لیکن اگر تم نے جانے ہی کا فیصلہ کر لیا ہے اور مکہ میں رہنا نہیں چاہتے تو عراق کے بجائے یمن جاؤ، وہ ایک الگ تھلگ مقام ہے، وہاں تمہارے والد کے حامی موجود ہیں، ہر طرح کی حفاظت کا سامان ہے، وہاں بیٹھ کر اپنی خلافت کی کوشش کرو، اس طرح آسانی سے تمہارا مقصد حاصل ہو جائے گا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے معلوم ہے کہ آپ میرے سچے بیہا ہیں، لیکن اب میں پختہ عزم کر چکا ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر نہیں مانتے تو کم از کم اہل و عیال کو ساتھ نہ لے جاؤ، مجھ کو ڈر ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح تم بھی بال بچوں کے ساتھ ذبح کیے جاؤ گے۔ لیکن مشیت کچھ اور تھی، اس لیے خیر خواہوں کی ساری کوششیں بیکار گئیں اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذی الحجہ 60 ہجری کو ماں اہل و عیال مکہ سے کوفہ روانہ ہو گئے۔ مکہ سے نکلنے کے بعد فرزو کے شاعر
جو کوفہ سے آ رہا تھا ملا۔ اس نے بتایا کہ کوفیوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں، لیکن تلواریں بنی امیہ کے ساتھ۔ آپ کی روانگی کے بعد آپ کے چچیرے بھائی عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمرو بن سعید اموی حاکم مکہ سے خط لکھوا کر بھیجا کہ آپ لوٹ آئیے، اس راہ میں ہلاکت ہے۔ میں ہر طرح سے آپ کی حفاظت کا ذمہ لیتا ہوں، آپ اطمینان و سکون کے ساتھ مکہ میں رہیے، میں ہر طرح سے آپ کی مدد کروں گا۔ یہ خط آپ کو راستے میں ملا۔ آپ نے اس کے جواب میں عمرو بن سعید کو شکریہ کا خط لکھا، مگر واپس نہ ہوئے۔ ابن زیاد کے انتظامات۔ شامی حکومت کو آپ کی روانگی کی خبر مل چکی تھی۔ اس نے آپ کی نقل و حرکت کی اطلاع اور آپ کے اور اہل کوفہ کے درمیان نام و پیام کا سلسلہ منقطع کرنے کے لیے تمام راستوں پر پہرا بٹھا دیا تھا۔ چنانچہ آپ کے ایک قاصد قیس بن مصر سداوی، جنہیں آپ نے کوفہ کے حالات کی خبر لانے کے لیے بھیجا تھا، گرفتار کر کے قتل کر دیے گئے۔ مقام سلویہ میں پہنچ کر آپ کو کوفہ کے ایک مسافر سے مسلم بن عقیل کے قتل کی خبر ملی۔ یہ خبر سننے کے بعد آپ کے ارادے میں کچھ تغیر ہوا۔ واقعوں نے بھی واپسی کے لیے اصرار کیا، لیکن اب مسلم کے بھائیوں نے انکار کیا اور کہا، ہم یا مسلم کے خون کا بدلہ لیں گے یا خود لڑ کر جان دے دیں گے۔ ان کے اصرار پر آپ نے فرمایا کہ جب تم ہی لوگ نہ رہو گے تو میری زندگی کس کام کی؟ غرض سفر جاری رہا۔ کچھ دور چل کر محمد بن اشعث اور عمرو بن سعد کے قاصد، جنہیں ان دونوں نے مسلم کی وصیت کے مطابق حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکنے کے لیے بھیجا تھا، ملے۔ ان سے کوفہ کے تفصیلی حالات سننے کے بعد آپ نے اپنے ساتھیوں کو جمع کر کے فرمایا، مسلم بن عقیل، عانی بن عروہ اور عبداللہ بن بختر کے قتل کی خبریں موصول ہو چکی ہیں۔ ہمارے حامیوں نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا ہے، اس لیے تم میں سے جو شخص لوٹنا چاہے وہ خوشی سے لوٹ سکتا ہے، میری جانب سے اس پر کوئی الزام نہیں۔ یہ سن کر عوام کا ہجوم جو راستہ سے ساتھ ہو گئے تھے چھٹنے لگا، اور صرف وہی جانسار باقی رہ گئے جو مدینے سے ساتھ آئے تھے۔ حر بن یزید تمیمی کی آمد۔ آگے چل کر ایک مقام میں حر بن یزید تمیمی 1000 سپہ کے ساتھ، جسے ابن زیاد نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھیر کر لانے کے لیے بھیجا تھا، ملا۔ اس سے آپ نے فرمایا کہ میں خود سے نہیں آیا ہوں، بلکہ تم لوگوں کے خطوط اور آدمی آئے تھے کہ ہمارا کوئی امام نہیں ہے، آپ آ کر ہماری رہنمائی کیجیے۔ اگر تم لوگ اس بیان پر قائم ہو تو میں تمہارے شہر چلوں، ورنہ یہیں سے لوٹ جاؤں۔
ہر اور اس کے ساتھیوں نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا۔ آپ نے کوفیوں کے تمام خطوط ہر کے سامنے ڈھیر کر دیے۔ اس نے کہا، ہم کو اس سے بحث نہیں، ہمیں تو یہ حکم ملا ہے کہ آپ جہاں کہیں مل جائیں آپ کو لے کر ابن زیاد کے پاس پہنچا دیں۔ یہ سن کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قافلہ کو لوٹانا چاہا۔ ہر نے روکا، دونوں میں تیز گفتگو ہو گئی، لیکن ہر نے آپ کے مرتبے کا پورا لحاظ رکھا اور عرض کیا، اگر میرے ساتھ نہیں چلتے تو ایسا راستہ اختیار کیجیے جو عراق اور حجاز دونوں کے راستہ سے جدا ہو۔ میں ابن زیاد کو لکھتا ہوں، آپ یزید کو لکھیے، ممکن ہے مفاہمت کی کوئی صورت نکل آئے اور میں بھی آزمائش سے بچ جاؤں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر راضی ہو گئے۔ خطبہ۔ مقام بیضہ میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پرجوش خطبہ دیا۔ لوگو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے ظالم محرمات الہی کو حلال کرنے والے، خدا کے عہد کو توڑنے والے، اللہ اور رسول کی مخالفت اور خدا کے بندوں پر گناہ اور زیادتی کے ساتھ حکومت کرنے والے بادشاہ کو دیکھا اور قولاً و عملاً اس پر غیرت نہیں آئی تو خدا کو حق ہے کہ اس شخص کو اس بادشاہ کی جگہ دوزخ میں داخل کر دے۔ لوگوں، خبردار ہو جاؤ، ان لوگوں نے شیطان کی اطاعت اختیار کی اور رحمان کی اطاعت چھوڑ دی، ملک میں فساد پھیلایا ہے، حدود الہی کو معطل کر دیا ہے، مال غنیمت میں اپنا حصہ زیادہ لیتے ہیں، اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال اور حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام کر دیا ہے، اس لیے مجھ کو غیرت آنے کا زیادہ حق ہے۔ عذیب الحجانات پہنچ کر طلحہ بن عدی نے، جو کوفہ سے آ رہے تھے، قیس بن مسعر کے قتل کی خبر سنائی اور کوفہ کے جنگی انتظامات کا حال بیان کر کے اپنے یہاں یمن چلنے کی دعوت دی، لیکن آپ نے قبول نہ فرمائی۔ کربلا میں ورود۔ نینوا میں ہر کو ابن زیاد کا حکم ملا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسے چٹیل میدان میں اتارو جہاں کوئی اوٹ اور پانی وغیرہ نہ ہو۔ ہر نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حکم سنا دیا، لیکن اس کی تعمیل پر کوئی اصرار نہیں کیا اور 3 محرم 61 ہجری کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا میں قافلہ اتارا۔ 3 محرم کو عمر بن سعد 4000 فوج لے کر کربلا پہنچا۔ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قریبی عزیز تھا۔ بڑی کشمکش کے بعد حکومت کی طمع میں اس نے یہ مہم اپنے سر لی تھی، لیکن اس کا ضمیر برابر ملامت کرتا رہا۔ اس نے کربلا آنے کے بعد مفاہمت کی بڑی کوشش کی۔
حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ آپ نے جواب دیا کہ میں کوفیوں کے بلاوے پر آیا تھا، اب واپس جانے کے لیے تیار ہوں۔ عمر بن سعد نے ابن زیاد کو لکھ بھیجا کہ حسین واپس جانے کے لیے تیار ہیں، لیکن وہاں سے حکم آیا کہ پہلے ان سے بیعت لے لو، اس کے بعد غور کیا جائے گا۔ اس کے بعد ہی دوسرا حکم پانی بند کر دینے کا پہنچا۔